غور طلب ریڈیو۔ اگر آپ کو دنیا میں کوئی کام نہیں ملتا تو لیڈر بن جاؤ۔ تجارت کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور نوکری کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے۔ پہلے تعلیم کی ضرورت ہے، پھر سفارش کی۔ سفارش کے بغیر چپڑاسی کی نوکری بھی نہیں ملتی۔ ہاں، لیڈری سب سے آسان چیز ہے۔ نہ سرمایہ کی ضرورت، نہ محنت کی، نہ تعلیم کی، نہ سفارش کی، اور مزے ولایت پاس سے بھی زیادہ۔ جدھر جاؤ عزت، زندہ باد کے نعرے، جلسے جلوس، مرغ پلاؤ، غرض مزے ہی مزے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ لیڈری کا نسخہ اور اس کی ترکیب استعمال کیا ہے، سو پہلے یہ سن لیجئے کہ میں کس طرح لیڈر بنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھے منٹگمری جانے کا اتفاق ہوا۔ شہر منٹگمری سے 10-12 میل کے فاصلے پر میرے ایک زمیندار دوست تھے۔ ان سے کچھ کام تھا۔ میں لاہور سے انٹر کلاس کے ڈبے میں بیٹھ کر منٹگمری پہنچا۔ جب گاڑی اسٹیشن پر ٹھہری تو میں نے دیکھا کہ پلیٹ فارم پر سینکڑوں آدمیوں کا ہجوم ہے اور بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار ہیں۔ گاڑی ٹھہری ہی تھی کہ یہ ہجوم بھاگتا ہوا انٹر پاس کلاس کے ڈبے کی طرف آیا، جس میں ایک میں اور ایک سکھ مسافر بیٹھے تھے۔ ایک معزز آدمی نے جھٹ میرے ڈبے کا دروازہ کھولا اور مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں باہر نکلا تو لوگوں نے میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنا اور مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ میں حیران تھا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ بات یہ تھی کہ اس شہر میں اسی ٹرین سے یوپی کے مولانا رفاقت علی لاہور آنے والے تھے اور مسلمانوں کے ایک جلسے میں تقریر کرنے والے تھے۔ اتفاق یہ ہے کہ نہ تو مولانا کبھی پہلے منٹگمری آئے تھے اور نہ منٹگمری کے کسی شخص نے مولانا کو پہلے کبھی دیکھا تھا۔ ڈبے میں تھا اور ایک سکھ، میں بھی داڑھی رکھتا تھا، اور خالصہ جی بھی۔ اگر خالصہ جی اکیلے ہوتے تو شاید انہی کو مولانا رفاقت علی سمجھ لیا جاتا، بشرط یہ کہ خالصہ جی کے کیس نظر نہ آتے۔ بہرحال مجھے مولانا صاحب سمجھ لیا گیا۔ میرے جی میں آئی کہ میں حقیقت حال بیان کر دوں اور کہوں کہ میں مولانا رفاقت علی نہیں، لیکن پھر سوچا کہ اس میں میرا بگڑتا ہی کیا ہے، ایک دن لیڈری کر کے بھی دیکھ لینا چاہیے۔ دل میں سوچا کہ تقریر کرنی پڑے گی، کیونکہ مولانا کا یہاں بلائے جانے کا یہی مقصد ہو سکتا ہے، اور میں نے کبھی تقریر نہیں کی۔ تقریر کے تصور نے تو مجھے کپکپا دیا، لیکن میں نے حوصلہ نہ ہارا اور خاموش رہا۔ دل نے کہا کہ پرواہ نہیں، گزارا چل جائے گا۔ ساتھ ہی مجھے ایک لیڈر کا کہنا یاد آ گیا۔ ایک دفعہ ریل میں ایک لیڈر سے ہم سفری کا اتفاق ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تقریر کرنے کا گر بتائیے۔ لیڈر صاحب نے جواب دیا، تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور یہ تصور کر لو کہ جتنے آدمی تقریر سننے کے لیے جمع ہیں، سب کے سب الو اور گدھے ہیں، ان میں مجھ سے زیادہ لائق کوئی نہیں۔ اس تصور کے ساتھ جو جی میں آئے کہتے جاؤ۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی شخصیت کو ظاہر نہیں کروں گا۔ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں اسٹیشن کے باہر پہنچا تو وہاں جلوس کا انتظام تھا۔ مجھے ایک شاندار جلوس کی شکل میں شہر تک لے جایا گیا۔ راستے میں مجھ پر پھولوں کی بارش ہوتی رہی اور مولانا رفاقت علی زندہ باد کے نعرے لگتے رہے۔ میں نے لیڈر کے جلوس تو کئی دیکھے تھے، اس لیے وہی حرکتیں کرتا رہا جو لیڈر لوگ اپنے جلوس کے دوران کرتے ہیں، یعنی مسکرا کر اور ماتھے کے قریب ہاتھ لے جا کر کبھی دائیں طرف کے تماشیوں کو سلام اور کبھی بائیں والوں کو۔ جلوس ایک رئیس کے مکان پر ختم ہوا، جہاں ہم ایک اعلیٰ درجے کے فرش فروش اور فرنیچر سے سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، اور تھوڑے عرصے کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا۔ کھانے کے کمرے میں گئے تو دیکھا نوآیانہ شان کے بے شمار کھانوں سے دسترخوان سجا ہوا ہے۔ کھانا کھایا، چائے پی۔ صاحب خانہ نے کہا، مولانا جلسے کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لے چلیے۔ مجھے تشویش تو یہ تھی کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تقریر کیا ہے، جلسہ کس بات کا ہے اور تقریر کس موضوع پر کرنی ہے۔ اگر میں نے یہ باتیں پوچھی تو راز افشاں ہو جائے گا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ صاحب خانہ کا بچہ کھیلتا ہوا اندر آیا۔ صاحب خانہ نے اس سے کہا، ادھر آؤ بیٹا، مولانا کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرو۔ بچے نے میرے پاس آ کر السلام علیکم کہا اور میں نے وعلیکم السلام کہہ کر اس سے ہاتھ ملانے کے بہانے وہ اشتہار لے لیا جو اس کے ہاتھ میں تھا اور کہا، تم اس کو پڑھ سکتے ہو؟ لڑکے نے اٹک اٹک کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، 20 مارچ کو بعد نماز عصر مولانا رفاقت علی صاحب مسلمانوں کے ایک جلسے عام میں ایک اصلاحی تقریر فرمائیں گے۔ اب مجھے اس اشتہار سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اصلاحی تقریر کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب
اور میں اس موضوع پر کیا کہہ سکوں گا۔ میں نے دل کو حوصلہ دیا کہ تمام حاضرین الو ہوں گے اور میں ان سب سے لائق ہوں۔ جلسہ گاہ میں پہنچے۔ پہلے مقامی حضرات کی تقریریں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد میں تالیوں کی گونج اور زندہ باد کے نعروں میں تقریر کرنے اٹھا اور یوں گویا ہوا: میرے بھائیوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے اور تقریر کرنے کی عزت بخشی۔ آپ کی ہمت قابل داد ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی اصلاح کا عزم کر لیا ہے۔ مسلمانوں کی حالت بلا شبہ قابل رحم ہے۔ جوا کھیلتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور سینما دیکھتے ہیں۔ سینما میں جاؤ تو دیکھو گے زیادہ تماشائی مسلمان ہیں، اور سینما میں ہر شب ہر شو میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ الامان، بھیڑ تو ریل میں بھی بہت ہوتی ہے۔ پچھلی دفعہ جب میں جلندھر گیا تو بھیڑ کی وجہ سے ٹرین پر سوار نہ ہو سکا، اور شالامار باغ کے میلے میں بھی بھیڑ کم نہیں ہوتی، اور پولیس کے سخت انتظام کے باوجود ایسی دھکا پیل ہوتی ہے کہ لوگوں کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ آپ میں جو لوگ لاہور گئے ہیں انہوں نے شالامار باغ ضرور دیکھا ہوگا۔ شاہان اسلام کی یادگار ہے۔ ہر سال یہاں میلہ لگتا ہے۔ اس میلے میں خلیفہ کے کباب اور قصوریوں کا مرغ مسلح کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کباب بھی عجیب چیز ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ایک انگریز نے جو ہندوستان رہ چکا ہے، ولایت کے ایک رسالے میں کباب پر پورے 5 صفحوں کا ایک مضمون لکھا اور ثابت کیا کہ مہذب دنیا میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ قابل قدر حصہ کباب ہے۔ کباب دراصل گھر پر اچھے نہیں بنتے، انہیں دکاندار ہی بنا سکتے ہیں۔ دکانداروں کی بھی کیا پوچھتے ہو، گزارا ہی چلتا ہے، کوئی آمدنیاں نہیں رہی۔ آمدنی ہے تو سینما والوں کو، اچھی فلم ہو یا بری، ان کا کام خوب چلتا ہے۔ بعض فلمیں بہت مختلف اخلاق ہوتی ہیں۔ میں نے ایک فلم دیکھی، میرا مطلب ہے کہ ایک شخص سے اس فلم کے متعلق سنا کہ بہت ہی گھٹیا درجے کی فلم تھی اور اس سے اخلاق پر برا اثر پڑتا تھا۔ بس اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم اخلاق درست کریں۔ میں اسی طرح تقریر کرتا گیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ لوگوں پر میری تقریر کا بہت اثر ہو رہا ہے۔ وہ بت بنے ہوئے ایک ایک لفظ کو غور سے سن رہے ہیں، اور کبھی کبھی زندہ باد کا نعرہ بھی لگ جاتا ہے۔ میں ابھی تقریر کر ہی رہا تھا کہ ایک ٹیلی گراف کا ہرکارہ آیا اور صدر جلسہ کے ہاتھ میں ایک تار دے کر چلا گیا۔ صدر جلسہ نے تار کھولا، اسے پڑھا اور میری طرف دیکھنے لگا، لیکن میں نے تقریر کو جاری رکھا۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو صاحب صدر نے اٹھ کر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا: صاحبان، میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں۔ جن صاحب نے ابھی ابھی آپ کے سامنے تقریر کی ہے، یہ مولانا رفاقت علی نہیں، مولانا کا تار ابھی آیا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ مولانا اطلاع دیتے ہیں کہ میں دفعتاً علیل ہو جانے کے بعد نہیں آ سکتا۔ بہرحال نقلی مولانا رفاقت علی کو بھی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنا پارٹ خوب نبھایا اور تقریر سے جو نور اعلیٰ نور تھی آپ کو محسوس فرمایا۔ میں اب اس جلسے کی برخاستی کا اعلان کرتا ہوں۔ میں رات کو وہیں سویا اور صبح اپنے دوست کے گاؤں کو روانہ ہوا، لیکن اس واقعے سے مجھے شوق پیدا ہو گیا کہ لیڈر بننا چاہیے، چنانچہ میں لیڈر بن گیا ہوں۔ آپ کو لیڈر بننا ہو تو اسی طرح بن جائیے جس طرح میں بنا ہوں۔ لیڈری زندہ باد۔